नाज़रीन, गजा पर जो अहम तरीन मुलाकात हो रही थी मियामी के अंदर, उसका जो नतीजा है वो सामने आया है। एक इंतहाई फेल मुलाकात ये हुई है जिसका कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया है। जिसका खतरा था कि ये बस एक ऐसी ही मुलाकात होगी, तो ये अब बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट इसलिए है कि ये मुलाकात एक लिहाज से डिसाइडिंग मुलाकात थी। वहां पर इजराइल जो मुसलसल वायलेशन कर रहा है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ये कह चुकी है कि मीडिएटर्स आए और जिन्होंने हमें गारंटीज दी हैं वो इंटरवीन करें और इजरायली वायलेशंस को रोकें। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ये कह चुकी है कि ये सीज फायर जब वो कोलैप्स हो सकता है क्योंकि मुसलसल इजरायली वायलेशन जब जारी है। तो इस तनाजुर के अंदर जो फैसला कुन मुलाकात हो रही थी उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। यानी वो अमेरिकन जिन्होंने गारंटीज दी और वो गारंटर्स जिन्होंने अपने बिहाफ पर ये एक वादा किया कि अमेरिका जो बात कर रहा है हम उसकी गारंटी आपको देते हैं, फलस्तीनियों को ये गारंटीज दी गई और उसके बाद एक्सचेंज डील हुई। अब ना अमेरिकन के पास कहने को कुछ है ना गारंटर्स के पास कहने को कुछ है, और दोनों के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो फलस्तीनियों को कहेंगे भाई ये इजराइल के हमले हम रुकवा रहे हैं। यानी इजरायली हमलों को रोकने के हवाले से ना अमेरिकन कुछ कह पा रहे हैं और ना ही गारंटर्स कुछ कह पा रहे हैं। गारंटर्स अमेरिकन की तरफ देख रहे हैं और अमेरिकन जो है वो हस्बे रिवायत देखेंगे करेंगे, सीज फायर आगे बढ़ना चाहिए, अमन होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो वो अजीबोगरीब बातें। तो जो मौजूदा मीटिंग हुई है और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसका मतलब यह है कि सेकेंड फेज ऑफ द गाजा सीज फायर इज डेड। ये बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये एक बार फिर उस बात को साबित करती है कि इजराइल के असल गोल्स यहां पर क्या हैं। वो किसी मीनिंगफुल और पीसफुल एक सोल्यूशन के लिए जो वो एग्री नहीं होगा फलस्तीनियों के साथ। तो इसका फिर अल्टीमेट नतीजा जो क्या निकलेगा, तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब ईरान पर हमलों की खबरें जो वो सामने आ रही हैं। तो ईरान ने यह कहा है कि ये एक तो साइकोलॉजिकल वॉर है, दूसरा ईरान भरपूर तैयारी कर रहा है और अब ईरान ने एक नया हथियार उतारा है और ये वेपन जो है वो आने वाले राउंड के अंदर ईरान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन होगा। ये ईरान की तारीख का जो उन्होंने अब तक बनाया है ये सबसे अहम तरीन ड्रोन है, ये फास्टेस्ट ड्रोन है और जो मल्टी लेयर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट कर सकता है और ये ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के हवाले इसको कर दिया गया है। और रशिया भी इस ड्रोन को खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसकी कैपेबिलिटीज इस तरह की हैं। इससे पहले ईरान का शहीद ड्रोन जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है कि रशियंस ने उसको खरीदा, यूक्रेन जंग में वो पासा पलट साबित हुआ। इवन अमेरिकन ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत एक कॉपी उसका ड्रोन जो है वो तैयार किया। तो अब ये एक नया ड्रोन जो है वो ईरान लेकर आया है जो उसकी तारीख का सबसे ताकतवर ड्रोन है। तो आने वाली जंग में देखना होगा कि ये वाला जो वेपन है वो कितना जो है वो परफॉर्म करेगा। वेनेजुएला से खबर जो है वो बहुत ही डेंजरस है। एक तो वेनेजुएला से पहली खबर ये है कि एक ऑयल टैंकर को कैप्चर कर लिया गया है। इससे पहले एक ऑयल टैंकर के हवाले से ये खबर थी कि वो अटेम्प्ट उन्होंने की है लेकिन फेल हुई है। तो जाहिर है कि इससे बहुत ज्यादा एक सवालात उठ रहे थे अमेरिकन कैपेबिलिटीज के ऊपर, तो उसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर एक और ऑयल टैंकर को कैप्चर किया। लेकिन इसमें मजीद डेंजरस बात क्या है वो ये है कि ये चाइना का ऑयल टैंकर है। चाइना का ऑयल टैंकर, हमने ये आपको खबर दी थी कि चाइनीज ऑयल टैंकर जब मैदान में आ चुके हैं, तो चाइना का ऑयल टैंकर जो वेनेजुएला का ऑयल सप्लाई कर रहा था उसको अमेरिका ने कैप्चर कर लिया। तो अब ये रीजनल से ग्लोबल कहीं तो नहीं हो रहा और अमेरिका और चाइना। इससे पहले अमेरिकन ने एक कार्गो शिप पकड़ा है जो चाइना से ईरान जा रहा था और अमेरिकन कहते हैं कि यह असलहा बरदार जहाज था जो चाइना से ईरान जा रहा था। तो वहां पर एक चाइना का कार्गो शिप पकड़ा, अब यहां पर एक चाइना को जो वो ऑयल टैंकर पकड़ लिया। तो ये टेंशन, और देखिए इसलिए हम कह रहे हैं कि तीर कमान से निकल चुका है। नेवल ब्लॉकेड करना, टैंकर्स को, कार्गो शिप्स को कैप्चर करना, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है, ठीक है ना। तो ये जंग तो डिक्लेयर हो चुकी है। अब अगर मडोरो रिजीम इस सब के बावजूद सरवाइव कर जाती है तो फिर अमेरिका को, उसके एम्पायर को बहुत बड़ा वो डैमेज होने जा रहा है। तो इसलिए अब ये तीर कमान से निकल चुका है, अमेरिका पीछे नहीं हट सकता, ठीक है, और वो हटेगा भी नहीं। और जाहिर है कि वेनेजुएला के पास तो फिर कुछ है ही नहीं हटने के लिए, तो वो तो पहले ही बात के लिए तैयार है, निगोशिएशंस के लिए तैयार है, लेकिन जब जंग उन पर मुसल्लत की जा रही है तो फिर वो जो कर सकते हो वो करेंगे। तो अब ये टेंशन, ईरान और वेनेजुएला के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका आपस में राब्ता हुआ है। ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि ईरान के साथ एक और राउंड होने जा रहा है और ये जो राउंड है वो इजराइल और अमेरिका के ऑफिशियल ये समझते हैं कि ये राउंड जो वो बड़ा मुश्किल होगा। देयर इज अवेयरनेस
کہ اپ کمنگ راؤنڈ ود ایران جو ہے ول بی مور ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکس، بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا اور بڑا کمپلیکس ہوگا. ایک اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے دیر از این انڈرسٹینڈنگ، امریکنز اور اسرائیلی اور اس کے باقی اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیکسٹ راؤنڈ ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ، کمپلیکس اور ڈینجرس ہونے والا ہے. تو یہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگلا راؤنڈ ایران کے ساتھ اور بھی مشکل ہوگا. پچھلے راؤنڈ میں ان کو برے طریقے سے شکست ہوئی ہے جس کو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں. تو ریجن میں ان کا سکہ تبھی چلے گا نا بھئی، یہ جو باقی جو پارٹنرز ہیں ان کے، وہ تو یہ سمجھ کر بیٹھیں گے اسرائیل ایران کو تباہ کرے گا. تو جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اسرائیل ہارا ہے تو اس لیے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں وہ فاتح ہیں. تو ابھی یہ جو نئی خبریں آ رہی ہیں، جیسے اس سے پہلے خبر آئی کہ نیتنیاہو بریف کرنے جا رہا ہے ٹرمپ کو کہ فوری ایران پر حملہ کرنا ہے، تو اس پر ایران کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. ایران نے رسپونڈ کیا اور بڑا زبردست رسپونڈ کیا. ایرانی جنرلز نے کہا ہے کہ یہ جو دھمکیاں ہیں نا کہ دوبارہ ایران پر حملہ کریں گے، بیسیکلی دے آر ماسکنگ دیئر ڈیفیٹ، اپنی اس پرانی ڈیفیٹ کو چھپانا چاہ رہے ہیں وتھ تھریٹس. دیکھیں نا، ہم آ رہے ہیں، ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو یہ شو کروانے کے لیے کہ ہم ہی غالب ہیں، ہم ہی ڈومیننس کر رہے ہیں اور ہم جب چاہیں جو مرضی کر لیں. تو یعنی اس ڈیفیٹ کو چھپانے کے لیے دھمکیاں، ہم آ رہے ہیں، ہم حملہ کر رہے ہیں. بھئی پہلے سیز فائر کیوں کیا تھا جس کی 30 سال تک تیاری کی، وہ الٹیمیٹلی 12 دن بھی نہیں ٹک سکے. یہ چوتھے دن ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی اور انہوں نے سیز فائر کے لیے بات شروع کر دی. چوتھے دن صرف یعنی 72 گھنٹے، حالانکہ انہوں نے کتنا بروٹل اٹیک ایران پر لانچ کیا تھا. ایران کی تمام ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا، پھر اوپر سے شدید ترین بامبنگ لانچ کر دی گئی. تو ایک ان کا ایسا، ان کی نظر میں پرفیکٹ پلان تھا کہ ایران اب یہاں سے کھڑا نہیں ہو سکتا. جب ساری لیڈرشپ ہی اسیسینیٹ کر دی گئی ہے تو آگے سے رسپونڈ کون کرے گا؟ تو ان کی طرف سے یہ 20-30 سال میں بنایا گیا سب سے پرفیکٹ پلان تھا. اور جو یہ انٹیلیجنس کے تحت ساری اسیسینیشنز ہوئی، وہ انٹیلیجنس ایک دن کی تو نہیں تھی، وہ 10-15 سال کی انٹیلیجنس تھی. اور جو سائنٹسٹ انہوں نے اسیسینیٹ کیا اس میں 100 میں سے 100 سائنٹسٹ کی لسٹ بنی، جس میں سے 12 جو ٹاپ کے تھے ان کی ساری انٹیلیجنس انہوں نے اکٹھا کرنا جب شروع کی. تو کئی سالوں کا یہ پلان تھا. تو ایران نے چند ہی گھنٹوں کے اندر جب رسپونڈ کرنا شروع کیا تو 72 گھنٹوں کے اندر ان کی چیخیں نکل گئیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح کی ہے ایرانی جنرلز نے کہ ماسکنگ دیئر ڈیفیٹ وتھ تھریٹس. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دھمکیوں کے ساتھ وہ اپنی پچھلی ڈیفیٹ کو چھپانا چاہ رہے ہیں. ہم آ رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بھائی کر تو دیا. ابھی تم جون میں کہہ رہے تھے تمہیں بہت بڑی فتح مل گئی ہے. ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ایران کے نیوکلیر پروگرام کو، تو اب پھر کیوں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ بھائی جب جس کو تباہی کر دیا ہے اب پھر حملہ کے لیے کیوں آ رہے ہو؟ سو ایرانین جنرل سیز کہ اسرائیلی رجیم ماسکنگ ڈیفیٹ ود تھریٹس. بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل وار ہے. ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل آ رہے ہیں دھمکیاں، ابھی حملہ ہوگا، صبح ہوگا، شام ہوگا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم تو مسلسل تیار ہیں. ہم یہ نہیں کہ اسرائیل کی دھمکیاں آئیں گے تو ہم تیار ہوں گے. ہماری تو مسلسل تیاری جو ہے وہ جاری ہے اور ایوری ٹائم صبح شام ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ کنسیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے 12 دن کی جنگ کے اندر، اور تھرو تھریٹس، میڈیا کیمپینز اینڈ پولیٹیکل مینوورز. میڈیا کیمپینز کے ذریعے، تھریٹس کے ذریعے اس ڈیفیٹ کو چھپانے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے. زائنسٹ اینٹی از ریزورٹنگ ٹو سائیکولوجیکل وارفیئر ٹو ڈسٹارٹ ریالٹی. ریالٹی کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے سائیکولوجیکل وار زائنسٹ اینٹی جو وہ چھیڑ رہی ہے. اسرائیل ایک ایسا امیج پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں یہ اس سے بالکل مختلف ہے. جو یہ امیج کریٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ غالب ہے اور یہ اس نے مطلب ہرایا ہے، یہ بالکل ریالٹی دوسری طرف ہے. اس وقت اسرائیل جو ہے وہ سیریس انٹرنل اور اسٹریٹجک پرابلمز ہے وہ فیس کر رہا ہے، اور یہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے کسی بھی فرنٹ کے اوپر اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر ایران کو کنفرنٹ کرنے میں یہ فیل ہو چکا ہے. اسٹریٹجک پرابلمز ہیں، انٹرنل ایشوز ہیں، اور ایران کو کنفرنٹ کرنے میں یہ فیل ہو چکا ہے. آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، لیکن اپنا امیج وہ کس طرح پروجیکٹ کر رہا ہے وہ ذرا دوسری چیز ہے. سو اسرائیلی اسٹیٹمنٹس اینڈ پروپیگنڈا ایفرٹس آر انلائکلی ٹو پروڈیوس ریالٹیز. تو یہ جو ساری پروپیگنڈا کیمپینز ہیں، اس سے پہلے آپ دیکھیے 30 سال ہیں پیچھے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، روز 30 سال میں روز جب وہ ٹاک شوز ہوتے رہے ہیں ان کے میڈیا کے اوپر، ایران جنگ ڈسکس ہوتی رہی ہے، اور ساری پروجیکشن یہ تھی کہ
जब भी इजराइल हमलावर होगा ईरान पर, ईरान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस जंग से पहले भी आप देखेंगे जो सारी प्रोजेक्शन हो रही थी तो वो यही थी कि ईरान की क्या मजाल है इजराइल के सामने। ईरान के पास एक भी जंगी हथियारा नहीं है जो लड़ने के काबिल हो, और उधर इजराइल है और पीछे अमेरिका और पीछे सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। तो नतीजा क्या निकला, ठीक है ना। तो ये जो सारी प्रोपेगेंडा एफर्ट्स हैं ये रियलिटीज नहीं ला सकती, यानी जो रियलिटीज है उसको बदल नहीं कर सकती। अपना प्रोपेगेंडा जो जारी रखें। इजराइल जो है वो इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड है और डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहा है सर्वाइवल की, while Iran continues to closely monitor the developments। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन साथ साथ हम मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं और हर वक्त जब जंग के लिए तैयार हैं। अच्छा, ईरान एक और वेपन जब लेकर आ गया है, उसने आर्म्ड फोर्सेस के हवाले कर दिया है, और ये वो वेपन होगा जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं, और ये बड़ा मिस्टीरियस वेपन है। ये पहली बार जंग के अंदर इस्तेमाल होगा और इसकी कुछ खसूसियात जब सामने आ रही हैं, और देखना ये होगा कि ये जंग में कैसा परफॉर्म करता है। इजरायली मीडिया ने इसके बारे में लिखा है कि IRGC reveals a new Hadid 110 stealth suicide drone fastest in Iran's history। ये ईरान की तारीख का जितने भी उन्होंने सुसाइड ड्रोन्स बनाए हैं, ये सबसे ज्यादा तेज तरीन सुसाइड ड्रोन है। और इसकी एक खासियत यह है कि ये जेट इंजन है इसमें, और दूसरी इसमें खासियत यह है कि ये स्टेल्थ है, यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जो रडार से बचने की सलाहियत रखती हो। तो ये स्टेल्थ ड्रोन भी है और फास्टेस्ट है, तो इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, और इसकी जो स्पीड है ये 517 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। 517 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बताई जा रही है, जिसको इजरायली मीडिया ने फास्टेस्ट ऑफ द ईरान ड्रोन्स करार दिया है। IRGC रिवील्स हदीद 110 ईरान फास्टेस्ट स्टेल्थ सुसाइड ड्रोन टू डेट। आज की तारीख का सबसे ये अहम तरीन ड्रोन है, सबसे फास्टेस्ट ड्रोन है जो ईरान ने बनाया। इसका जो डिजाइन है उसमें हाई स्पीड को शामिल किया गया है, रिड्यूस रडार विजिबिलिटी जो है वो वाली कैपेबिलिटी शामिल की गई है। इवन जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी ये पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है। और इस पर इंडियन मीडिया ने लिखा ईरान्स घोस्ट इन द स्काई, यानी ये ड्रोन जो है वो जैसे घोस्ट है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, ये नजर नहीं आता। ईरान्स घोस्ट इन द स्काई, इंडियन मीडिया लिख रहा है। हदीद 110 कंबाइंस स्पीड एंड स्टेल्थ, यानी इसमें उन्होंने स्पीड भी ऐड की है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजें एक ड्रोन में वो लेकर आ गए। तो इंडियन मीडिया कह रहा है घोस्ट इन द स्काई। IRGC ग्राउंड फोर्सेस फील्ड्स न्यू जेट पावर्ड सुसाइड ड्रोन, ये ईरानी मीडिया कह रहा है। ये डिलीवरी जो है इस वक्त ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस को कर दी गई है, यानी ये अपने तमाम जो टेस्ट है वो कंप्लीट करके सर्विस में बकायदा शामिल हो चुका है, यानी ईरान अब इसको बकायदा जंग में इस्तेमाल कर सकता है। और ये एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें पेनिट्रेट जो, यानी अगर ज्यादा लेयर्स भी हैं डिफेंस सिस्टम की तो उसको भी पेनिट्रेट करने की ये सलाहियत रखता है। और ये कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकता है, रडार स्टेशंस को निशाना बना सकता है, स्ट्रेटजिक जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जाकर जब वो प्रिसाइजली निशाना बना सकता है। तो ये इसकी सलाहियतें हैं। बाकी जाहिर है कि वेपन जो है वो जंग में, रियल वॉर में वो कैसे परफॉर्म करता है ये बहरहाल अभी देखना होगा। रशिया इंटरेस्टेड है इसको खरीदने में। Iran's new Hadid 110 stealth drone could be of interest to Russia and what it really is। पहले शहीद ड्रोन्स ईरान ने बेचे रशिया को, और बाकायदा ईरान ने वहां पर फैक्ट्रीज भी लगाई हैं रशिया में, और ये ड्रोन्स है वो बहुत ज्यादा फैसला कुन साबित हुए रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। तो अब इस ड्रोन के ऊपर भी रशिया खरीदना चाह रहा है। ओवरऑल नाज़रीन, ईरान जो है उसकी आज जो स्ट्रेटजी सामने आई है ओवरऑल, कि वो जो उसका टेक्नोलॉजिकल गैप है इजराइल के साथ या बाकी रीजनल राइवल्स के साथ, उसको फिल करने का ईरान ने आज स्ट्रेटजी बनाई है। एक तरफ उनकी 3 ईयर स्ट्रेटजी रशिया के साथ सामने आई है, और दूसरा 3 ईयर ये प्लान वो लेकर आए हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं इजराइल के साथ और बाकी राइवल्स के साथ, उसको अब खत्म किया जाए। ईरान प्लान्स टू क्लोज रीजनल टेक्नोलॉजी गैप विद 3 इयर्स। मतलब ईरान ने भरपूर सामना किया है सब चीजें, लेकिन जहां जहां पर गैप्स हैं उनको भी अब खत्म करने का वक्त आ गया है। ईरान हैज अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी कि वो ओवरकम करेगा इसके टेक्नोलॉजिकल लैग को और सरपास कर जाएगा रीजनल राइवल्स को विद इन 3 इयर्स। 3 साल में पता भी नहीं चलता है। और ईरान की साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, ये अब ईरान की नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये उसकी टॉप प्रायोरिटी है। साइंस और टेक्नोलॉजी में
بہت آگے جانا یہ ان کی نیشنل پالیسی جو وہ بن گئی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 12 دن کی جنگ میں ہم نے اپنی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کی جو ترقی ہے وہ ہم نے دکھائی ہے, مطلب اسرائیل کو ہم نے شکست دی ہے. ایرانی جنرلز نے کہا کہ یہ جو جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ, دیٹ واز بیٹل آف سائنس ود سائنس, یہ سائنس کی سائنس سے جنگ تھی, یہ ٹیکنالوجی کی ٹیکنالوجی سے جنگ تھی, اور ایران کا اس میں اپر ہینڈ تھا, یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. اور ایران نے ہیویلی انویسٹ کیا ہے نالج بیسڈ ڈیولپمنٹ کے اندر اور انوویشنز کے اندر, اور اس کا نتیجہ آپ نے 12 دن کی جنگ کے اندر دیکھا ہے. کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے اندر, ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر ایران آگے بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر, اس کے ساتھ کوانٹم سائنس کے اندر, ڈرونز کے اندر, لیزر سسٹمز کے اندر ڈومیسٹک انوویشنز جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایران کی جو بڑی کیپیبلٹی ہے وہ آپریشنل انڈیپینڈنس ہے. اگر 12 دن کی جنگ کا ہم تجزیہ کریں تو اس میں ہم فاتح کیوں ہوئے؟ کیونکہ میزائلز ہم نے خود بنائے ہیں, ڈرونز ہمارے اپنے ہیں, باقی سسٹمز ہمارے سارے اپنے ہیں, کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو آپریشنل انڈیپینڈنس ہے, یعنی آپ دیکھیں قطر کے پاس آپریشنل انڈیپینڈنس نہیں ہے. قطر ایک پٹاخہ بھی آگے سے جواب میں نہیں چلا سکا, کیونکہ اس نے ساری جو ٹیکنالوجی خریدی ہوئی ہے بلینز آف ڈالرز کی, وہ خریدی ہوئی ہے, وہ اس کی اپنی نہیں ہے, تو اس کے پاس آپریشنل انڈیپینڈنس نہیں ہے. یہ اس تمام گلف ریاستوں کا حال ہے. تو ایران کے پاس جو سب سے بڑی کیپیبلٹی ہے وہ آپریشنل انڈیپینڈنس ہے, میزائلز اپنے ہیں, ڈرونز اپنے ہیں, باقی سسٹم جو وہ اپنے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس پر جو ایران کا کنٹرول ہے یہ ہماری سب سے بڑی ایک اسٹریٹجک آپ کہہ لیں کہ سپریورٹی ہے, یہ بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس, کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ گلوبل اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو سمجھ لیں کہ گلوبل اکانومی کی جو وینز ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو ایران جو ہے وہ ریجنل اور گلوبل جو ڈائنامکس ہیں ان پر اثر انداز ہونے کا جو اس کے پاس صلاحیت ہے وہ رکھتا ہے. تو اس طرح ایران نے 12 دن کی جنگ میں اسرائیل کو شکست دی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی سے دی ہے. اور ایک بات میں نے اس وقت بھی بہت شیئر کی تھی کہ جب موجودہ جو ایرانی صدر ہیں ان کی پہلی ملاقات الیکٹ ہونے کے بعد جب سپریم لیڈر سے ہوئی تو وہ رپورٹ میں نے بڑی تفصیلی شیئر کی تھی, اور اس کا بعد میں بھی تذکرہ کیا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. یہ پورے 57 کنٹریز میں, OIC کے 57 کنٹریز میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. سپریم لیڈر نے ایرانی صدر کو کہا کہ ہماری جو سب سے بڑی پریارٹی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مطلب ایران کو آپ ایک دیکھتے ہیں نا, ایک مذہبی ریاست یہ وہ سارا, اور سپریم لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, کیونکہ اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پیچھے رہ گئے تو پھر ہم جو ہے وہ دوسروں کے ڈیپینڈنس میں ہوں گے, دوسروں کے محتاج ہوں گے. تو ہمیں ڈگنیٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ایران میں بہت فوکس جو نظر آ رہا ہے. اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہی ہے, کریج کے ساتھ, ریزیلینس کے ساتھ, ول کے ساتھ, جس نے بہرحال اسرائیل کو شکست دی ہے. دیکھیں تلواروں کے ساتھ تو اسرائیل سے نہیں نہ لڑا جا سکتا. تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ نالج, سائنس, ٹیکنالوجی, اس کی اہمیت کو سمجھا جائے, اور ایران جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے, بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہی وہ چیز ہے جو کام آئے گی. اچھا, ادھر جو ہے وہ میامی کے اندر ملاقات ہوئی. پہلے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ میامی کے پرفضا مقام میں بیٹھ کر غزہ کی کیا باتیں ہوں گی, کیا طے کریں گے یہ غزہ. اور جب امریکہ سیریس ہی نہیں ہے, اس کے ارادے واضح ہیں, وہ جو بھی کر رہا ہے اسرائیل کا اور یہ دونوں مل کر رہے ہیں, تو کیا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے کریں گے. بلکہ وال اسٹریٹ جرنل کی کل تو رپورٹ آئی کہ یہ سارا کیا ارادہ رکھتے ہیں. تو وہی ہوا جس کا خطرہ تھا, کوئی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا. جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ انتہائی فیلئر ہوا ہے, اور جو سیکنڈ فیز ہے دیٹ از ڈیڈ. سیکنڈ فیز از ڈیڈ. ان ملاقاتوں اور سٹیٹمنٹس کے بعد یہ سامنے آ رہا ہے. اب ہیڈ لائنز دیکھیے. ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے غزہ میڈیٹرز ارج اسرائیل. غزہ کے میڈیٹرز ٹرکی, ایجپٹ, قطر کے فارن منسٹر تھے, اور ادھر جب ٹرکی کے فارن منسٹر تھے, مصر کے انٹیلیجنس چیف وہاں پر شریک ہوئے, اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ کیا جاری ہو رہی ہے امریکن سے ملنے کے بعد. عرض کیا ہے اسرائیل کو, منت کی ہے, منت سماجت کی ہے اسرائیل کی, عرض کیا ہے کہ مہربانی کرو اور تھوڑا جو ہے وہ ڈی ایسکلیٹ کرو, اور ساتھ حماس کو بھی کہا ہے, اسرائیل اور حماس دونوں کو کہا, اندازہ کریں. ٹو کیپ دا ٹروس آفٹر میٹنگ ییلڈز لٹل پروگرس. کوئی پروگرس اس میں نہیں ہوئی ہے. اور حماس کو بھی کہا, یعنی آپ اندازہ کریں جس نے ابھی تک ایک آگے سے گولی بھی نہیں چلائی, اس حماس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا معاہدے پر عمل درآمد کرو. یو ایس, قطر اینڈ ایجپٹ ٹرکی کال فار ریسٹرینٹ ان غزہ. بھئی کس کو کال کیا جا رہا ہے؟
وہ امریکن ویپنز، امریکن ٹیکنالوجی، امریکن سپورٹ، سارا کچھ تو ہے جو وہ امریکنز کا جو سینٹر بنا ہوا ہے جس نے سیز فائر کو مانیٹر کرنا تھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بٹریل، بڑا ڈیپ بٹریل یہاں پر ہو رہا ہے، اور جو ریجن کی بے حسی اور بے بسی ہے وہ اس وقت عروج پر ہے۔ اب اس ملاقات اور اس نتائج کے بعد کیا ہوگا؟ میڈیٹرز ان میامی ڈسکس ایڈوانسنگ غازہ سیز فائر سیکنڈ فیز، اور میڈیا لکھا ہے کہ ڈڈ ناٹ کنٹین اینی اناؤنسمنٹ، عرض کیا ہے ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے فلان، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ یعنی جس ملاقات کو آپ ڈیسائیڈنگ ملاقات کہہ رہے تھے، دنیا کہہ رہی تھی، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں اس میں سامنے نہیں آئی کہ سیکنڈ فیز کی طرف ہم جا رہے ہیں، فلاں دن فوجیں ڈپلائی ہونے جا رہی ہیں، اسرائیل فلاں دن وڈرا کرنے جا رہا ہے، ہم شیلٹرز ادھر بھیج رہے ہیں، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ تو میڈیٹرز نے عرض کیا بوتھ اسرائیل اور حماس کو کہ وہ پیس پلان کے اوپر جب وہ عمل درآمد کریں اور ایکسرسائز کریں ریسٹرینٹ ٹو ریٹرن وار، حماس کو بھی کہا کہ آپ ریسٹرینٹ کریں۔ تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، اور بات پھر گھوم کر وہیں آ گئی ہے جو ہم کمپریہنسو منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ اسرائیل کا بنیادی گول فلسطینیوں کے ساتھ کوئی امن نہیں کرنا ہے، فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے، امریکنز اس میں سیریس نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ریجن کیا کرے گا؟ کیا ریجن تیار ہے اس جو کیٹاسٹرافی ان کی طرف بڑھ رہی ہے؟ تو ریجن اس میں بالکل فیل ہوا ہے 2 سال میں، اور اسی چیز کا اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے کہ یہ بالکل زوال کے اندر ہیں، اور ان میں ول بھی نہیں ہے لڑنے کی، ول بھی نہیں ہے، اور یہ کبھی ملیٹریلی انٹروین نہیں کریں گے، اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب تک ریجن یہ اپروچ نہیں بدلے گا تب تک یہ وائلنس اسی طرح سے جاری رہے گا، اور اس کا نتیجہ صرف جنگوں کی صورت میں نکلے گا، ریجن کی اس اپروچ کا نتیجہ پیس کی صورت میں نہیں نکلے گا۔ اب ذرا یہ خبر دیکھیے، ادھر جب ٹاکس ہو رہی تھی ادھر غزہ میں، اسرائیل نے کہاں بمباری کی ہے؟ اسرائیل بومبز غزہ ویڈنگ ایز میڈیٹرز ہولڈ سیز فائر ٹاکس ان US۔ ایک شادی، مطلب غزہ میں کیا شادی، تو وہ اپنے ان تباہ کاریوں میں ذرا خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک شادی کی تقریب انہوں نے ملبے کے اوپر رکھی، تو اس پر بمباری کر دی، ایک سکول کے اندر ملبے کا مطلب، تو وہاں پر ایک تقریب تھی اور وہاں پر اسرائیل نے بمباری کی، 6 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے۔ یعنی یہ جو ریجن کی اپروچ ہے یہ کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ، اور روز وہاں پر یہ لوگ مارے جا رہے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اور ان کو نہیں پتا کہ اسرائیل کیسا ارادے کیا ہے؟ تو وہاں پر یہ ٹاکس کر رہے ہیں، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ تو ادھر ایک ویڈنگ سیرمنی ملبے کے اوپر جو ہو رہی تھی، اس ویڈنگ سیرمنی کے اوپر اٹیک کر دیا، 6 فلسطینی وہاں پر شہید ہو گئے، اور ادھر حماس کے اندر 2 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ حماس ارج ایکشن آفٹر اسرائیلی ایسکلیشن ان دا ویسٹ بینک کلز 2۔ اور ذرا یہ خبر دیکھیے، بین گور یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی جیل بنائی جائے جس میں فلسطینیوں کو رکھا جائے جو سراؤنڈڈ بائی کروکوڈائلز ہو، جس کے ارد گرد جب مگر مچھ رکھے جائیں جو ہر وقت یعنی ان کو نظر آ رہے ہوں کہ اس خوف کے اندر پریزن سراؤنڈڈ بائی کروکوڈائلز، اس کے اوپر اسرائیل میں کام ہو رہا ہے۔ بین گور کی خواہش پر یہ جیل بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہیں ان کے ارادے، اور ریجن کی اپروچ جب ڈیزاسٹر ہے اور ابھی تک کوئی امن نہیں لا سکی اور نہ لا سکے گی جب تک یہ اپنی اپروچ کو نہیں بدلیں گے۔ ادھر جناب علی وینزویلا میں ٹینشنز بڑھ گئی ہیں، آئل ٹینکر ایک اور پکڑ لیا ہے، یعنی اس سے پہلے ایک پکڑا تھا، پھر 2 دن قبل جب وہ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ہم مکمل بلاکیڈ کر رہے ہیں، اس بلاکیڈ کے بعد یہ پہلا آئل ٹینکر جو پکڑا گیا ہے، آئل ٹینکر سیزڈ بائی US نیئر وینزویلا اونڈ بائی چائنا، اور یہ وینزویلا کی کوسٹ لائن کے اوپر اس کو پکڑا گیا ہے، اور یہ چائنا کا ہے، یعنی بڑی ایسکلیشن ہے نا، چھوٹی ایسکلیشن نہیں ہے۔ US فورسز کیریڈ آؤٹ another maritime vessel capture۔ تو یہ یعنی دیکھنا کہ امریکہ خود اتنی بڑی لائنز خود کراس کر رہا ہے، اتنے بڑے رولز خود ہی توڑ رہا ہے کہ جب چاہ رہا ہے جو مرضی کر رہا ہے، تو یہ اس گرتے ہوئے آرڈر کو اور زیادہ ڈیمیج کرنے والی ہیں۔ تو وینزویلا نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے ہماری سوورینٹی کے اوپر اور ہماری اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے کی ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہیں، اور یہ براڈر کیمپین ہے ہمارے ریسورسز کو چھیننے کی۔ اور سیکورٹی کونسل میں اگلے 48 گھنٹوں کے اندر وینزویلا جو ہے ایک فارمل جو کمپلین ہے وہ بھی دائر کرنے جا رہا ہے، اور وینزویلا نے کہا کہ اس کے امیجیٹ آپریشنل اور اکنامک کانسیکوینسز آنے والے ہیں۔ تو ایسکلیشن جو وہ شارپلی وہاں پر بڑھ رہی ہیں، اور امریکن میڈیا کے مطابق جو ٹینکرز ہیں وہ اوائڈ کر رہے ہیں وینزویلا کی طرف جانے سے، یعنی جو شپنگ ڈیٹا ہے اس کے مطابق سویر لاجسٹیکل ڈسرپشن دیکھی جا رہی ہے، یعنی ٹینکرز وینزویلا کی طرف نہیں آ رہے اور وہاں سے دوسری طرف نہیں جا رہے، یعنی وینزویلا کی بندرگاہوں پر یہ ٹینکرز کھڑے ہیں، یعنی جو ایک شپنگ ہے اس میں ڈسرپشن آئی ہے امریکن میڈیا کے مطابق۔ تو صورتحال شدید خراب ہے۔ ایران کے فارن منسٹر نے وینزویلا کے فارن منسٹر کو کال کی
اور تہران نے کہا کہ ہم پوری طرح سے ساتھ ہیں، الائنس ہے ہمارا ان فیس آف US پریشر، مکمل ہماری سولیڈیرٹی ہے in the face of growing US aggression. bilateral relations اس میں ڈسکس ہوئے، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں وہ ڈسکس ہوئی، اور ایران نے کہا کہ ہماری ڈٹرمینیشن ہے، کوپریشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پوری طرح سے وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور unwavering support of ایران ہے for the people of وینزویلا اور ان کی elected گورنمنٹ کے لیے جس کو امریکہ گرانا چاہ رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور امریکہ کے جو یونیلیٹرل اقدامات ہیں اس کو روکے، اور یہ پیس اور دنیا کی سٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ وینزویلا کی جنگ چھڑی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی دنیا کی خراب ہوتی صورتحال، اور ریجن میں بتدریج صورتحال جنگوں ہی کی طرف جا رہی ہے، اور وہ جائے گی کیونکہ اسرائیل کے ارادے صحیح نہیں ہیں، اور اصل بات یہی ہے، باقی تمام چیزیں سیکنڈری ہیں۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے۔ راز لگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔